اور امریکہ جنگ جیت گیا۔ روس دنیا کا سرد ترین ملک مگر وہاں کرونا وائرس نہیں۔ ترکی بھی سرد ملک ہے اور ایران کا پڑوسی مگر وہاں بھی کرونا نہیں۔ افغانستان ایران کا پڑوسی مگر وہاں کرونا نہیں۔ دبئی ایران کا قریبی ملک مگر وہاں بھی کرونا نہیں۔ عرب کے دیگر ممالک میں کرونا وائرس سے کسی کے مرنے کی خبر ابھی تک نہیں موصول ہوئی۔ یہ کرونا وائرس امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کو چھوڑ کر آخر یورپی یونین اور اس کے ممالک چین، اٹلی، اسپین اور ایران اور پاکستان میں کیسے پہنچ آیا؟ ان ممالک میں کرونا وائرس کیوں آیا؟ اس کے پیچھے جو سازش اور خفیہ منصوبہ ہے وہ آپ کی آنکھوں کو حیرت سے کھول دے گا۔ چین اس وقت دنیا کا معاشی ریچھ بنتا جا رہا ہے اور امریکہ نے متعدد بار چین کو روکنے کی کوشش کی مگر ہمیشہ ناکام رہا۔ امریکہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ وہ چین سے جنگ کر سکے، لہذا اس نے افغانستان سے نکلتے ہی دنیا کی توجہ کرونا وائرس کی طرف مبذول کروا دی۔ طالبان سے امن معاہدہ ہونے کی دیر تھی کہ چین میں کرونا وائرس کی خبر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ چین کو معاشی سپر پاور بننے سے روکنا تھا اور اس کام کے لیے امریکہ اکیلا کافی نہیں تھا۔ امریکہ نے چین کی معیشت کو کنگال کرنے کے لیے اپنے ساتھ برطانیہ اور اسرائیل کو ساتھ میں لایا۔ طے شدہ پلان کے مطابق کرونا وائرس کو چین کے شہر ووہان میں 2 ماہ قبل ملٹری مشقوں کے دوران چھوڑا گیا۔ امریکی فوج کے واپس جاتے ہی ووہان شہر میں کرونا وائرس کی وبا نے سر اٹھا لیا۔ شروع میں چینی حکام کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وائرس آخر پھیلا کہاں سے۔ وائرس سے متعلق چین نے خبروں کو روکنے کی کوشش کی مگر بات اس وقت تک اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اور یہ معاملہ امریکہ کے زیر اثر میڈیا نے دنیا بھر میں اچھال دیا۔ امریکہ کا پہلا نشانہ کامیاب ہوا اور وائرس نے چین اور چینیوں کو دنیا بھر میں مشکوک اور اچھوت بنا ڈالا۔ وائرس چین سے نکل کر اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی، ایران تک جا پہنچا۔ جب ان ممالک میں ہلاکتوں کی خبریں آنا شروع ہوئیں تو امریکہ نے IMF، ورلڈ بینک، عالمی ادارہ صحت کے سربراہان کو خفیہ پیغامات کے ذریعے ان ممالک کو امداد دینے کے اعلانات کرنے کا کہا۔ برطانیہ نے بھی امداد کا اعلان کر دیا اور امداد کا اعلان سنتے ہی وہ ممالک بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے جہاں ایک بھی کیس رجسٹرڈ نہیں تھا۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلتے ہی امریکہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ مل کر دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ برطانیہ سے تعلقات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے یورپی یونین کے افراد پر بھی امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ برطانیہ سے کہا کہ اس کے شہری امریکہ آ جا سکتے ہیں۔ 2019 کے آخر تک اعداد و شمار کے مطابق چین دنیا کے 124 ممالک کے ساتھ تجارتی طور پر منسلک ہو چکا تھا اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں ان 124 ممالک تک پہنچ رہی تھیں، جبکہ 2019 کے آخر میں امریکہ کا تجارتی رابطہ صرف 56 ممالک تک محدود ہو چکا تھا۔ امریکہ بلیک فرائیڈے اور سائبر منڈے کے نام پر شاپنگ کی مدد میں ایک دن میں 5.8 بلین ڈالر کما رہا تھا، جبکہ چین صرف ایک دن میں 14.3 بلین ڈالر مالیت کی اشیاء فروخت کر دیتا تھا اور چین کی یہی ترقی امریکہ کے پیٹ میں مسلسل مروڑ پیدا کر رہی تھی۔ چین کی راہ روکنے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل دنیا کا معاشی سپر پاور بننے کا منصوبہ شروع کر چکے ہیں اور اس منصوبے کے مطابق پہلے انہوں نے چین کو نشانہ بنایا اور پھر ان ممالک کو ٹارگٹ کیا جن کے چین کے ساتھ بڑے پیمانے پر معاشی تعلقات تھے۔ یورپ کے بڑے ممالک میں چینی مصنوعات نے اپنا اڈا قائم کر لیا تھا۔ نہ صرف یورپ بلکہ مڈل ایسٹ، عرب ممالک اور پاکستان تک چین نے تجارتی رسائی حاصل کر لی تھی۔ یہ ساری صورتحال امریکہ کو کسی صورت قبول نہیں تھی کہ چین معیشت میں اس سے آگے نکلے۔ اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ نے ساری دنیا کو امداد کا لالچ دے کر وائرس زدہ بنا ڈالا ہے اور خود آج دعائیہ تقریبات کا دن منانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ امریکہ نے چین کو ننگا کرنے کے لیے میڈیا کا سہارا لیا اور دنیا کو بتایا کہ چین سے کچھ بھی نہیں لینا ورنہ وائرس سے مر جاؤ گے۔ اب دنیا کا ہر ملک، ہر شہری چین سے ایک پیسے کی بھی چیز لینے کا روادار نہیں اور مفت بھی نہیں لے سکتا۔ ایران چونکہ پہلے سے ہی امریکہ اور اسرائیل کے نشانے پر تھا تو اس کو مزید کمزور کرنے کے لیے اس وائرس کا سہارا لیا گیا۔ اب آگے پاکستان بچتا تھا جہاں چین کی کھربوں روپے کی سرمایہ کاری چل رہی ہے۔ حکومت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پورے پاکستان کو بند کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا تمام تر دار و مدار چینی مصنوعات پر تھا اور وہ آنا بند ہو گئی اور جو کاروبار چین کی مصنوعات پر چل رہا تھا وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ وائرس کی افواہوں نے نہ صرف چین کو متاثر کیا بلکہ پاکستان میں سی پیک پر کام کرنے والے افراد، انجینئرز اور کمپنیاں چینیوں سے بھاگنے لگیں۔ دنیا کو سوئی سے لے کر ایٹم بم دینے والے چین کی حالت اب ایسی ہو گئی ہے کہ وہ دنیا سے ماسک بھیجنے کی درخواست کر رہا ہے اور یہی امریکہ چاہتا تھا کہ چین ایسی حالت میں آ جائے کہ وہ آگے نہ نکل سکے۔ امریکہ نے عراق، افغان اور شام کی جنگ میں کھربوں ڈالر ضائع کیے ہیں اور کہیں بھی کامیابی نہ ہوئی۔ لگاتار جنگوں کے بعد امریکہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اب ایسی جنگ لڑی جائے جس میں ایک بھی امریکی فوجی نہ مرے اور دنیا پر ہم راج بھی کر سکیں۔ آج امریکہ افغانستان سے بھی نکل چکا، عراق میں بھی چند 100 فوجی ہیں اور شام میں چند درجن۔ سالوں سے لڑی جانے والی ان جنگوں کا نقصان امریکہ کو کس طرح پورا کرنا تھا اور یہ خسارہ پورا کرنے کے لیے اسے تجارت کا سہارا لینا تھا، لیکن چین اس کے آگے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا اور یہاں پر چین سے جنگ اسلحے سے نہیں بلکہ دماغ سے لڑنی تھی اور بالآخر امریکہ چین سے لڑے بغیر ہی اپنی جنگ جیت چکا ہے اور اس نے محض 1 مہینے میں ہی چین جیسے معاشی ریچھ کو پاؤں کے بل بٹھا دیا ہے۔
अब मंसूबे के मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिका, इसराइल और बरतानिया दुनिया में अपनी मसनूआत को बेचेंगे और चीन जब तक अपने पांव पर खड़ा होता है तब तक वो इन सब के नीचे लग चुका होगा। अमेरिका ने पूरी मनसूबाबंदी के साथ चीन का मुआशी घेराव किया और इस सिलसिले में उसने सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे ममालिक को भी इस्तेमाल करते हुए डराया कि किसी को अपनी तरफ ना आने दो वरना मारे जाओगे। और हाल ये है कि खाना काबा शरीफ तक बंद कर दिया गया। ये वायरस शायद इतना खतरनाक ना हो, मगर इस वायरस की आड़ में चीन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करके चीन को गंदा किया गया वो इस वायरस से भी ज्यादा खतरनाक तरीन साबित हुआ है। ये सूरत हाल ऐसे ही है कि किसी गांव में अगर किसी औरत के साथ ज्यादती हो जाए तो पूरे गांव से खबर निकलकर 10 देहातों तक पहुंच जाती है और नतीजा ये निकलता है कि वो औरत ना घर में रहती है और ना घाट में। यही हाल अमेरिका ने चीन के साथ किया है। अब चीन की मौजूदा हालत बिल्कुल उसी औरत की तरह है जिससे दुनिया का हर मुल्क भाग रहा है कि ये मुझे बदनाम न कर दे। हत्ता कि चीन का करीबी दोस्त पाकिस्तान भी मुंह छुपाकर एक साइड पर हो गया है कि भाई दूर रहो, हालात बहुत नाजुक हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में चीन की मदद करे और मुल्क भर में वायरस के नाम पर जो अफरा तफरी फैली है उसको नॉर्मल लाकर मुश्किल वक्त में चीन की तिजारत से खुद भी फायदा उठाए और चीन को भी हौसला दे, क्योंकि चीनी वो कौम है जो हर चीज़ का तोड़ निकाल सकते हैं और आज न सही कल तक वायरस का हल भी निकाल लेंगे और मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को वो हमेशा याद रखते हैं। अल्लाह पाक बुरे वक्त से बचाए कि पाकिस्तान में इस वक्त तक कोरोना वायरस से किसी एक शख्स की मौत तक नहीं हुई और अफरा तफरी उतनी नहीं फैली कि चीन वाले खुद हैरान हैं। थर में बच्चे भूखे मरते रहे पर वज़ीर आला ने ऐसी फुर्ती कभी नहीं दिखाई। सिर्फ लाड़काना पर सड़कों के नाम पर 80 अरब डिकार लेने वाली पीपल्स पार्टी स्कूल कॉलेज बंद करके वज़ीर आला सिंध को 21 तोपों की सलामी देने को तैयार है और हम खुश हो रहे हैं कि वह कोरोना के खिलाफ बस एक ही वज़ीर आला काम कर रहा है। 50 अरब डॉलर की इमदाद का सुनकर हमारे मुंह में भी पानी आ गया, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि ये इमदाद दरअसल उस अमरीकी और इसराइली मंसूबे का हिस्सा है जो चीन को दीवार से लगाने के लिए बनाया गया और हम इतने सादा हैं कि कहा चलो 50 अरब लें और कुछ मजा किया जाए। कोई अमेरिका, बरतानिया और IMF से पूछे कि इमदाद का हकदार तो चीन है, उसको ये इमदाद क्यों नहीं दी जा रही। आप दुनिया को दिखाने के लिए बंदर की तरह भले एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक छलांगे लगाते रहें, मगर हमें अमेरिका की इमदाद और अपने दोस्त चीन के दरमियान ताल्लुकात में फ़र्क ज़रूर रखना होगा।